الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه العظام وأولياء ملته الفخام لا سيما سيدنا مولانا وجدنا غوث الأنام على جده النبي وعليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غاث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. صحیح کیجئے، یہ آواز کھینچ رہا ہے. الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على حبيبه الرؤوف الرحيم مالك النعيم مقتدى الخليل والكليم سبحان اللہ. الذي هدانا إلى الصراط المستقيم آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. گرامی مولانا امام علی اشرفی صاحب، علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ
جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور 11ویں شریف کا مہینہ شروع بھی ہو گیا ہے. آج دوسری شب ہے. قرآن عظیم میں تھوڑی دیر کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ابھی آپ نے عزیز القدر مولانا قاری سید جمال الجیلانی سے نعت پاک سماعت فرمائی، خوب محظوظ ہوئے، خوب لطف آیا. سبحان اللہ. اب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے کچھ شعر بہت آسان زبان میں پیش. ایک بار جھوم جھوم کر والہانہ درود کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم محمد وعلی آل سیدنا والسلام مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. پیروں کے پیر ہو، سبحان اللہ. میروں کے میر ہو، تم سے تو نہ کیا، تم سے تو کہنا کیا، روشن ضمیر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میروں کے میر ہو، تم سے تو نہ کیا، روشن ضمیر ہو. پیروں کے پیر ہو، چر روحانی کے چرخ روحانی کے میرے منیر ہو. چرخ روحانی کے میرے منیر ہو. مخدوم اشرف کا صدقہ، مخدوم اشرف کا صدقہ، سبحان اللہ. دل مستنیر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے پیر ہو، میروں کے پیر ہو، تم تو کہنا روشن ضمیر ہو. پیروں کے پیر ہو. ملاحظہ فرمائیں. عطا ہو. عطا ہو. غم کا اندھیرا چھانٹے، غم کا اندھیرا چھانٹے، ایسی ویر ہو. کا اندھیرا ایسی تنویر ہو، فیض تمہارا ہو، تمہارا ہو، میری تقریر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ نعرہ رسالت، خطیب اعظم حضور خطیب اعظم تکبیر. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا
روشن ضمیر ہو روشن ضمیر ہو روشن ضمیر ہو سبحان اللہ سبحان پہ یا غوث جی سبحان اللہ لب پہ غوث ہو دل میں تصویر اللہ سبحان لب یا غوث ہو دل میں تصویر ہو اور ہر جمعہ دل پر سبحان اللہ ہر جملہ بار حق کی شمشیر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سے تو کہنا روشن ضمیر ہو پہ یا غوث سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں تصویر ہو ہر ملا باطل پر حق کی شمشیر ہو پیروں کے پیر ہو پیروں کے پیر ہو پیروں کے پیر ہو میروں کے میر ہو روشن ضمیر ہو کا شعر دیجیے پڑھا نہیں جا رہا ہے مائک کا ساتھ نہیں دے رہا ہے بولا کہ بیٹا تمہارا کیوں بیٹا تمہارا کیوں کی تصویر ہو بیٹا تمہارا کیوں غم کی تصویر ہو آسی کلیم اشرف آسی کلیم اشرف کیسے دلگیر ہو پیروں کے پیر ہو میروں کے میر ہو روشن ضمیر ہو ورد پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ما تحب ترضى بأن تصلی علی رسول اور آل رسول بار اور باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک آپ نے سبحان اب اللہ اللہ کے کلام سے سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ کلام ربانی ہے، کلام قرآنی ہے، کلام یزدانی ہے، ارشاد ربانی ہے. اللہ بات شروع ہو رہی ہے اللہ سے، بات شروع ہو رہی ہے اللہ سے. سبحان اللہ. اللہ اپنوں کے لیے بھلا، یہ اللہ
اپنوں کے لیے بھلا اور غیروں کے اوپر بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ہی مومنوں نے سنا اللہ جی 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 تو جشن غوث الورا میں قافلہ چلا. جی جی سبحان اللہ سبحان سنتے اللہ. ہی اللہ جی عاشقوں کا قافلہ چلا, بے شک اہل محبت کا قافلہ چلا. چلا, سبحان اللہ. اور شیطان نے ہاتھ ملا. جی سمجھ رہے؟ شیطان نے ہاتھ ملا. ہاتھ ملا, نہ چلی اس کی کوئی کلا, اس لیے کہ اللہ ہی نے کہہ دیا اللہ. سبحان اللہ. ہمیں اللہ بیتی بات ہو گئی. اللہ کا مطلب تو سنو. اللہ کے معنی کیا ہے, میننگ کیا ہے, عرض کیا ہے؟ تو اللہ کے معنی خبردار, اللہ کے معنی ہوشیار, اللہ کے معنی باملاحظہ. سبحان اللہ. اے مولا, کیا تو اپنی جلالت شان کا ذکر کرنے والا ہے کیا؟ کیا تو اپنی کبریائی کا ذکر کرنے والا ہے کیا؟ کیا تو اپنی شان جبروت کا ذکر کرنے والا ہے کیا؟ جو کچھ کہنے سے پہلے, کچھ ذکر کرنے سے پہلے تو نے کہہ دیا اللہ. اے مولا, تو خبردار کر رہا ہے, تو متوجہ کر رہا ہے, تو ہوشیار کر رہا ہے, تو باملاحظہ کر رہا ہے. آخر کس کا ذکر کرنے جا رہا ہے, کس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے؟ تو جواب ملا, میں اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, اپنے ولیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, اپنے دوستوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, اپنے مقربان بارگاہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. اور یہ بھی میرا کرم ہے کہ محبوبوں کے ذکر شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ کہہ دیا, تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں, تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں, تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں, تاکہ لوگ غفلت کا پردہ چاک کر دیں, پوری توجہ سے سنیں, پوری دھیان سے سنیں. اس لیے کہ بات محبوبوں کی ہے, بات اولیاء کی ہے. ہم نے ان کا ذکر کیا اور تمہارا دھیان کہیں اور رہا, تمہاری توجہ کہیں اور رہی تو میری محبت کو جلال آ جائے گا. کہیں عتاب الہی کے شکار نہ ہو جاؤ, کہیں غضب الہی کے شکار نہ ہو جاؤ. اسی لیے یہ بھی کرم ہے کہ پہلے اس نے اعلیٰ کہہ کے تمہیں خبردار کر دیا, تمہیں ہوشیار کر دیا. اب خبردار نہ ہوگے تو کب ہوگے, اب ہوشیار نہ ہوگے تو کب ہوگے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ خبردار ہوشیار ہے. کیا مطلب؟ اولیاء کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اولیاء کے ذکر سے پہلے ذکر اولیاء کا اہتمام کر رہا ہے, ذکر اولیاء کے لیے ماحول بنا رہا ہے, ذکر اولیاء کے لیے فضا بنا رہا ہے. تو اولیاء کرام کی شان یہ ہے, اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ ان کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی خبردار کہہ کے پہلے ماحول بناتا ہے, پہلے فضا بناتا ہے, پھر اولیاء کا ذکر کرتا ہے. ہم سوچنے لگے جب اللہ تبارک و تعالی اولیاء کے ذکر کا اتنا اہتمام کر رہا ہے, اولیاء کے ذکر کا اتنا اہتمام کر رہا ہے, تو اولیاء کی ذات کا کتنا اہتمام کر رہا ہے. اندازہ لگا لو.
خبردار، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار. اب دل و دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول لو. چپ رہو. دل و دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول لو، پھر دیکھنا کیا فیض ہوتا ہے. پھر دیکھنا کیا فیض ہوتا ہے. تو یہ بات بھی تو معلوم ہوئی کہ اولیاء کرام کے ذکر کا اہتمام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اولیاء کرام کے ذکر کے لیے ماحول بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، سنت الہی ہے. ابھی تم نماز عشاء پڑھ کے آئے ہو تو رسول کی سنت ادا کر کے آئے ہو. اور آپ اولیاء کرام اور ان کے شہنشاہ، ان کے تاجور، ان کے سلطان غوث اعظم کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہو تو یہ سنت الہی ادا کر رہے ہو، یہ اللہ کی سنت ادا کر رہے ہو. تو جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب خوب فیضیاب فرمائے، اس سنت الہی کی تجلیات سے ان کے سینے کو روشن فرمائے. تو یہ بات تو ہو گئی اللہ کی. آگے ارشاد فرماتا ان خبردار بھی ہو جاؤ، ہوشیار بھی ہو جاؤ، دل و دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول بھی لو، اور پھر میرے اولیاء کے ذکر کو یقین کے ساتھ سنو. غوث اعظم کے تذکرے کو، جو محبوب یزدانی ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، ان کے تذکرے کو بڑے دھیان سے سنو، بہت توجہ سے سنو، یقین کے ساتھ سنو. شک کی گنجائش نہ ہو، شک کی گنجائش نہ ہو. اسی لیے اولیاء کے ذکر سے پہلے اللہ خود بے شک کہہ رہا ہے. اولیاء کے ذکر سے پہلے اللہ خود بے شک کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا کلام بے شک کہے بغیر بے شک ہے. وہ بے شک کہے یا نہ کہے، اس کا کلام بے شک کہے بغیر بے شک ہے. ارے یہی نہیں، جیسے انا ہے بے شک کے لیے، ایسے شک ظاہر کرنے کے لیے بھی ایک لفظ ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں لعل. قرآن شریف میں بہت آیا ہے، لعلکم تفلحون، لعلکم تذکرون، لعلکم تہتدون. تو یہ لعل جو ہے شک کا معنی دیتا ہے، یقین نہیں ہوتا یہاں. یعنی شاید تم ہدایت پا جاؤ، شاید تم سمجھ سکو، تو اس میں یقین نہیں ہے نا، اس میں یقین نہیں ہے. تمام علماء مفسرین کا اتفاق ہے، غور سے سن لو مومنوں مسلمانوں، کہ لعل اگرچہ شک ظاہر کرنے کے لیے، لیکن لعل فی کلام اللہ للتحقیق. لعل جب قرآن عظیم میں ہو، اللہ کے کلام میں ہو، تو بنایا گیا ہے شک کے لیے یہ لفظ، لیکن معنی دے گا یقین کا، معنی دے گا یقین کا. تو عزیزان گرامی ذرا سوچو تو، ارے جب شک ظاہر کرنے والا لفظ بے شک کا معنی دیتا ہے، جب شک ظاہر کرنے والا لفظ بے شک کا معنی دیتا ہے، تو جب اللہ بے شک کر دے تو یقین کا پایہ کتنا بلند ہو جائے گا، کتنی یقینی بات ہو جائے گی، کتنی یقینی بات ہو جائے گی. اور اللہ کے بے شک پر اگر کسی نے کیا شک، اللہ کے
بے شک پر اگر کسی نے کیا شک تو ہمیں ہو جائے گا اس پر شک، اس کے ایمان پہ شک، اس کی نماز پہ شک، اس کی عبادت پہ شک، اس کی جماعت پہ شک، جماعتی سرگرمیاں بے شک۔ اس لیے کہ جب خدا نے فرما دیا اولیاء کی شان ایسی ہے کہ بے شک، تو جس کی شان بے شک ہے اس میں تم شک کر رہے، جس کی شان بے شک اس میں شک، اور وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بے شک، اللہ کہہ رہا ہے بے شک۔ اب بھی کرو گے اولیاء بے شک، اب بھی کرو گے اولیاء بے شک۔ ذرا دیکھو، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف انا ہے، اور اب کہہ رہا ہے اولیاء اللہ، الا انا اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک میرے ولیوں کو، میرے محبوبوں کو، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں جسے دیکھو غم میں مبتلا ہے، کہیں بیماری کا غم ہے، کہیں کسی تکلیف کا غم ہے، کہیں بیماری کا غم، کہیں آزادی کا غم، کہیں بے روزگاری کا غم، غم مختلف۔ کوئی ایسا نہیں جو کہے ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی ایسا نہیں جو کہے ہمیں کوئی غم نہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کہے ہمیں کچھ خوف نہیں۔ سب کو کچھ نہ کچھ خوف ہے، سب کو کچھ نہ کچھ خوف ہے۔ ہر ملازم کو، سروس مین کو اپنے آفیسر کا خوف ہے، ہر آفیسر کو اپنے آفیسر کا خوف ہے، ہر آفیسر کو منسٹر کا خوف ہے، منسٹر کو چیف منسٹر کا خوف ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں جو خوف سے خالی ہو، مگر اسی دنیا میں جب امیر ہو یا غریب، مزدور ہو یا سرمایہ دار، لیبر کلاس ہو یا کیپٹلسٹ، کرسی اقتدار پر ہو یا معمولی سروس مین، جسے بھی دیکھو خوف میں مبتلا ہے، جسے بھی دیکھو غم سے دو چار نظر آ رہا ہے، مگر اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے، محبوبان الہی کی شان یہ ہے کہ اسی زمین پہ رہتے ہیں، اسی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، لیکن خود اللہ بشارت دے رہا ہے، اللہ خوشخبری سنا دے رہا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم۔ میرے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، تو اب اگر غم سے نجات چاہتے ہو تو میرے اولیاء کا دامن تھام لو، غم سے نجات چاہتے ہو تو میرے اولیاء کا دامن تھام لو، خوف سے بچنا چاہتے ہو تو میرے اولیاء کا دامن تھام لو۔ ہم نے انہیں غم اور خوف سے بلند کر دیا ہے، غم و خوف سے بلند کر دیا ہے، نہ ان کے پاس خوف ہے نہ ان کے پاس غم ہے۔ تم بھی خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہو تو میرے اولیاء کے دامن میں آ جاؤ۔ دیکھ کیا شان ہے اولیاء کی، اور بات کلیم کی نہیں ہے، یہ کلام کی ہے۔ کلیم کی بات ہو تو نہ مانو، مگر کلام کی بات ہے، ماننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ انا اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہیں یہ بات بھی بتا دوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، مولانا امام علی اشرفی صاحب تو ہمارے ہمدرس ہیں، ہم سبق رہے ہیں، جب بھی بھیونڈی کی یاد آتی ہے تو ان کا خیال ضرور آتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے صاحب موجود بھی ہیں، اور نام بھی کیا ہے امام علی۔ ارے علی تو امام ہے ہی، علی تو امام ہے ہی۔ تو عزیزان گرامی،
غم کا تعلق ماضی سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ گزرے زمانے میں جو نقصان ہوا آج اس کا غم ہے، گزرے زمانے میں جو لاس ہوا، جو نقصان ہوا، اس کا غم ہے، اور آنے والے زمانے کا خوف ہوتا ہے۔ آج تو خوب گزر گیا، کل کیا ہوگا؟ آسانی سمجھو، کل کیا ہوگا؟ تو کل کی خبر تو نہیں، تو چونکہ کل کی نہیں خبر، اس لیے کل کے لیے بے کل، کل کے لیے سبھی بے کل۔ کل کیا ہوگا؟ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولیوں کو نہ ماضی کا غم ہے نہ مستقبل کا خوف۔ کیوں؟ ان کا ماضی بھی شاندار ہے، ان کا مستقبل بھی شاندار ہے، ان کی دنیا بھی شاندار ہے، ان کی آخرت بھی شاندار ہے۔ نکتے کی بات مولانا امام علی صاحب کہہ رہے ہیں کہتی ہے آپ بھائی، تو ہمارا انداز ہی یہی ہے کہ چاہے جتنی گہری سخت بات ہو مگر اتنے آسان کر کے پیش کروں کہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ ابھی تو مزہ ہے، تھوڑا بولوں مگر جتنا بولوں آپ لوگ خوب سمجھیں، دل و دماغ میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء کرام کا ماضی بھی شاندار، مستقبل بھی شاندار، اور دنیا بھی شاندار، آخرت بھی شاندار، دنیا بھی شاندار، آخرت بھی شاندار۔ تو اگر تم بھی اپنی دنیا کو شاندار بنانا چاہتے ہو تو ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو، اور تم اگر آخرت کو بھی اپنی شاندار بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے ان اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر اولیاء کے شہنشاہ تاجدار اولیاء غوث اعظم کے دربار سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے۔ دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے۔ دیکھا آپ نے؟ اب دھیرے دھیرے ہم پہنچ رہے ہیں 11 والے کی طرف، 11 والے کی طرف دھیرے دھیرے ہم پہنچ رہے ہیں۔ اور 11 بھی، گھڑی بھی 11 بجا چکی ہے، دیکھو وقت بھی 11 ہے، سبحان اللہ۔ مہینہ بھی 11 والے کا، مہینہ بھی 11 والے کا، اور گھڑی بھی 11 بجا چکی ہے۔ اور دیکھو مولانا بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، سال بھی 11 کا ہے، 2011، سبحان اللہ۔ تو جب 11 چل رہا ہے، سال بھی 11 کا، مہینہ بھی 11 کا، سبحان، بات بھی 11، بات بھی 11 کی، اور گھڑی بھی 11 بجا رہی ہے، گھڑی بھی، ہائے ہائے۔ اب گھڑی کی سوئی پہ نظر کرو اور بڑی یکسوئی سے نظر کرو، گھڑی کی سوئی کو دیکھو اور بڑی یکسوئی سے دیکھو، ہائے ہائے۔ ایک گھڑی 11 بجا چکی، ایک گھڑی کی سوئی 11 کا در چوم لیا، 11 کا در چوم لیا۔ اب کدھر جا رہی ہے؟ اب کدھر قدم بڑھا رہی ہے؟ اب کدھر بڑھتی جا رہی ہے؟ تو گھڑی بولی 12 کی طرف، 12 کی طرف۔ کیا مطلب؟ اگر 11ویں والے کا در مل گیا
تو 12ویں والے کا در بھی تمہیں مل جائے گا. اگر 11 والے کا در مل گیا تو 12 والے کا بھی در تمہیں مل جائے گا. یہ گھڑی بتا رہی ہے کہ 11 کا در چوما تو اتنی انرجی مل گئی, اتنی طاقت مل گئی, اتنا پاور مل گیا کہ ہم تیز روی کے ساتھ 12 کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک وہ وقت آ جائے گا کہ 12 کا در مل جائے گا, اور 12 کا در ملے گا, 12ویں والے کے در کی قدم بوسی میسر آ جائے گی. تو 11 سے 12 میں نے کہا اس ہوئی 12 تک اگر تو پہنچ گئی تو کیا ٹھہر جائے گی, کیا رک جائے گی؟ کہا نہیں, میں رکنے والی نہیں, میں تو چلتی رہتی, میں رکنے والی نہیں, میں تو چلتی نہیں. تو کہا اچھا تو 12 کے بعد 13 بجاتی ہوگی, 12 کے بعد 13 بجاتی ہوگی. تو گھڑی بولی یہاں 13 نہیں چلے گا, میرا چلے گا. یہاں 13 نہیں چلے گا, میرا چلے گا. تو بول تیری چال کیا ہے, تیری رفتار کیا ہے؟ 11 کے بعد 12 کا در چوم کے آگے بڑھے گی تو کہاں جائے گی؟ کہا 12ویں والے کے در پہ پہنچ کر اتنی قوت, اتنی طاقت, اتنی شکتی, اتنی انرجی مل گئی کہ ہمارے قدم ایک وحدہ لا شریک کی طرف بڑھتے چلے جائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. آہا. تو دیکھو گھڑی نے بتا دیا 11 12 1, یہی صحیح راستہ ہے. 11 12 1 ہے. تو گھڑی بھی 11 والی ہے, گھڑی بھی 12 والی ہے. واہ واہ. اب گھڑی سے ہم نے پوچھا, اے گھڑی تو سنیوں ہی کی کلائی میں تو نہیں رہتی ہے, غیر سنیوں کی کلائی میں بھی تو رہتی ہے, اور غیر مسلموں کی بھی کلائی میں رہتی ہے. ایسوں کی کلائی میں رہتی ہے جو 11 والے کو نہیں مانتے, ایسوں کی کلائی میں رہتی ہے جو 12 والے کو نہیں مانتے, اور ایسوں کی کلائی میں بھی تو رہتی ہے جو ایک وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے. مشرکوں کی بھی کلائی میں رہتی ہے. تو ایک گھڑی کی سوئی جب کلائی بدلتی ہے تو کیا تیری چلائی بھی بدل جاتی ہے؟ جب کلائی بدلتی ہے تو کیا تیری چلائی بھی بدل جاتی ہے؟ کہا یہ تبدیلی, یہ بدلاؤ تم انسانوں کو مبارک. جہاں جیسا ماحول دیکھتے ہو ویسی بولی بولنے لگتے ہو, جس کیمپ میں جاتے ہو اسی کا نعرہ لگانے لگتے ہو. تم راستہ بدلتے رہتے ہو, روش بدلتے رہتے ہو, چال ڈھال بدلتے رہتے ہو, تو تم بدلا کرو. میری روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, میری چال میں کوئی فرق نہیں. اپنوں کی کلائی ہو یا غیروں کی کلائی ہو, وہی 11 12 1, 11 12 1, 11 12 1. اس میں نہ کبھی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. ہاں کچھ گھڑی ہے جو 13 14 بجاتی ہے, کچھ گھڑی ہے جو 13 14 بجاتی ہے, مگر وہ سرکاری گھڑی ہے, وہ گورنمنٹ کی گھڑی ہے جو 24 تک پہنچ جاتی ہے. وہ سرکاری گھڑی ہے جو 24 تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو سرکاری مولویوں کی بات نہیں ہے, سرکاری مولویوں کی بات نہیں ہے, یہاں تو رحمانی مولویوں کی بات. اور تذکرہ تو اولیاء کرام کا چل رہا, اور بزم تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, شہنشاہ بغداد کی ہے, تاجدار بغداد کی ہے, حضرت محبوب سبحانی کی ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی اب آئیے تیزی سے
اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم، اور ان کی صفت یہ ہے، خود اللہ بیان کر رہا ہے ان کی صفت کیا ہے، الذین آمنوا، یہ ہیں ایمان والے، بے شک بے شک یہ میرے اولیاء ہی ایمان والے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو ایمان کی سند عطا کر رہا ہے، ایمان کی سند اولیاء کو عطا فرما رہا ہے۔ اب اگر تمہیں بھی سند لینی ہے، اگر تمہیں بھی سند لینی ہے تو سند والوں سے لوگے کہ بے سندوں سے؟ سند والوں سے لوگے یا بے سندوں سے جن کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، ان سے لوگے؟ اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرے اولیاء ہی ایمان والے ہیں۔ اب اگر ایمانی کلمہ پڑھنا ہے، اگر ایمانی کلمہ پڑھنا ہے تو اولیاء کرام سے پڑھو یا ان کے پڑھائے ہوں سے پڑھو، اولیاء کرام سے پڑھو یا ان کے پڑھائے ہوں سے پڑھو۔ اسی لیے تو بیعت کا سلسلہ جاری ہے، پیر و مرشد کلمہ پڑھا کر کے سلسلے میں داخل کرتا ہے اور سند دے دیتا ہے، جی سند دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام کہ انسٹیٹیوشن میں انرولمنٹ ضروری ہے، ان کے دفتر میں اندراج ضروری ہے، اگر وہاں اندراج نہیں تو گئے کام سے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہت ضروری ہے۔ الذین آمنوا، یہ ہیں ایمان والے، انہی کے در سے ایمان کی دولت بڑھتی، انہی کے در سے ایمان کی دولت بڑھتی ہے۔ بڑی تیزی سے عرض کر رہا ہوں، تو اولیاء والوں، اولیاء سے پڑھو کلمہ ایمان کا، یا اولیاء والوں سے پڑھو جو ان کے در والے ہیں، جو در والے ہیں ان سے پڑھنا، اور جو پھرتے رہتے ہیں ان سے نہ پڑھنا، پھرنے والوں سے نہ پڑھنا، پھیری لگانے والوں سے نہ پڑھنا، کلمہ ایمانی پڑھنا تو اولیاء کرام سے پڑھنا، یا جنہیں انہوں نے پڑھایا ہے ان سے پڑھنا، جبھی مستند ہوگا، جبھی معاملہ معتبر ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ ہیں ایمان والے، وہ آگے فرماتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقویٰ ہے۔ میرے اولیاء کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقویٰ ہے۔ ان کو اولیاء نہ سمجھنا جو تقویٰ والے نہیں ہیں، ان کو اولیاء نہ سمجھنا جو نماز والے نہیں ہیں، جو روزے والے نہیں ہیں، جو حج والے نہیں ہیں، جو زکوٰۃ والے نہیں ہیں، جو عبادت والے نہیں ہیں، جو اللہ کا حکم بجا لانے والے نہیں ہیں، جو رسول کی سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ خبردار خبردار، ان کے چکر میں نہ آنا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ میرے اولیاء ہی ایمان والے ہیں، ہم انہیں ایمان کی سند دے رہے ہیں، اور یہی تقوی والے ہیں، اور جو ان کا در چھوڑ دیں وہ تو لقوہ والے ہیں۔ اب بولو، تقوی والوں کے ساتھ رہو گے کہ لقوہ والوں کے ساتھ؟ تقوی والوں کے ساتھ رہو گے کہ لقوہ والوں؟ بھیا اور تو میں کچھ نہیں کہتا، ان لوگوں کے لیے صرف میں یہ کہہ دیتا ہوں، وہ سن لو، پھر میں آگے چلوں اور غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں۔ میں چاہتا ہوں یہ محفل بھیونڈی کی ہے جو ہو رہی ہے غوث اعظم کی، اور ہم آپ کو غوث اعظم کی اس محفل میں لے چلیں جو بغداد شریف میں ہوتی ہے۔ لے چل رہا ہوں، میں ایک بات سن لو، ان پھرنے والوں کو کیا کہتا ہوں معلوم ہے؟ یہ جو پھر رہے ہیں ان کو دیکھا ہے نا آپ نے؟ کبھی سوچا ہے یہ کیوں پھر رہے ہیں؟ انہیں ہو کیا گیا ہے کہ پھر رہے ہیں؟ انہیں ہو کیا گیا ہے کہ پھر رہے ہیں؟ تو مجھ سے سن لو، وقت کم ہے، مجھ سے سن لو، یہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ پھر گئے ہیں۔
کہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ پھر گئے پھر گئے، کیونکہ راہ حق سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، صراط مستقیم سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، انعمت علیہم کے راستے سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے راستے سے پھر گئے ہیں اس لیے پھر رہے ہیں۔ ایک جملے میں کہہ دوں، پھر جانے کا وبال ہے جو پھر رہے ہیں، پھر جانے کا وبال ہے جو پھر رہے ہیں، اس لیے ان کا ایک نام میں نے رکھ دیا ہے، وہ ذہن میں رکھو۔ ان کو میں کہتا ہوں موبائل، کیا کہتا ہوں؟ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، بہت آسان ہے، ان کو کیا کہتا ہوں؟ موبائل۔ موبائل اس لیے کہتا ہوں کہ ایک جگہ رہتے نہیں، پھرتے رہتے ہیں، اس لیے موبائل۔ اور پرائیویٹ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی اولیاء کے انسٹیٹیوشن سے، بارگاہ سے ان کے پاس سند نہیں ہے تو پرائیویٹ ہے نا۔ اور لیمیٹڈ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی ساری چلت پھرت اسی دنیا تک لیمیٹڈ ہے، آخرت میں اس کا کچھ صلہ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ صلہ نہیں ملے گا۔ جو کچھ اعمال کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ان کا حال وہی ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے صحرا میں شراب، جیسے صحرا میں شراب کی ریت چمکتی ہے، پیاسا سمجھتا ہے پانی ہے، اور جب وہاں پہنچے تو ریت۔ یا اللہ نے کہیں شراب کہا ہے، اعمالہم کا شراب، اور کہیں یہ فرمایا کہ ان کے اعمال کا رماد، جیسے راکھ کا ڈھیر، بہت بڑی ڈھیر لگا دو راکھ کی اور ایک طوفانی ہوا چلی گئی، سب اڑ گئی۔ تو لاکھ نماز روزہ کی گٹھری لے کے میدان محشر میں پہنچیں گے، لیکن جب قیامت کی آندھی چلے گی تو ریت کی طرح، راکھ کی طرح سب اڑ جائے گا، معلوم ہوا کچھ نہیں، معلوم ہوا کچھ نہیں۔ اب ذرا تیزی سے سنو تو سمجھ گئے، موبائل، پرائیویٹ، لیمیٹڈ، اور آخری صفت اور سن لو، کمپنی۔ کمپنی اس لیے کہتا ہوں کہ اکیلے نکلتے نہیں، کمپنی اس لیے کہتا ہوں اکیلے نہیں، جماعت بنا کے نکلتے ہیں۔ تو اب نام سمجھ گئے نا، موبائل، پرائیویٹ، لیمیٹڈ کمپنی، موبائل، پرائیویٹ، لیمیٹڈ کمپنی، اللہ سے محبوب۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان والے بھی ہیں اور یہ تقوی والے بھی ہیں۔ آؤ آؤ اب بارگاہ غوث اعظم میں آؤ۔ اب بغداد شریف تمہیں بھیونڈی سے لیے چلتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، تقریباً 80,000 لوگ ہیں، تقریباً 80,000 ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے کرتے اچانک اعلان کرتے ہیں، اللہ، یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، قرآن میں بھی اللہ ہے، اور قول غوث اعظم میں بھی اللہ ہے، اور وہاں بھی انا ہے، یہاں بھی انا ہے۔ آپ نے فرمایا، بس سن لو ان کا قول، اللہ ان قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ غور سے سن لو کہ بے شک میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو ان ہزاروں میں حضرت شیخ علی حیتی اٹھے قطب بغداد سے، اٹھے، آگے بڑھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم واقعی لے لیا اور اپنی گردن پہ رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، تقریباً ایک ایک کر کے 313 لوگ اٹھے، ممبر پہ آئے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم اپنی گردن پہ رکھ دیا۔ تو خدا کی قسم، جتنے لوگوں نے غوث اعظم کے قدم کے نیچے اپنی گردنیں رکھ دیں، انہوں نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کر دیا، اپنی ولایت کا بھی اعلان کر دیا۔ اس لیے کہ حضور نے یہی تو فرمایا تھا کہ اللہ
انا قدمی ہاذہی علی رغبت کل ولی اللہ۔ اے لوگو غور سے سن لو، دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، بے شک میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پہ ہے۔ تو اس محفل میں جتنے اولیاء کرام تھے سب نے اٹھ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم لیا اور اپنے گردن پہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اولیاء کرام جو بغداد میں نہیں تھے، دنیا کے اور ملکوں میں تھے، پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، غار میں تھے، گفا میں تھے، جنگل میں تھے، اپنے گھر میں تھے، خلوت میں تھے، خدا کی قسم جہاں جہاں بھی اولیاء تھے یہ آواز غوث اعظم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں تک پہنچا دی۔ یہ دیکھو شان کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز ہوا نے ساری دنیا میں پھیلا دی، ساری دنیا میں۔ اور جتنے اولیاء تھے، جو تھا، جہاں تھا، دنیا کے کسی کونے میں تھا، کسی گوشے میں تھا، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، سب نے اپنی گردنیں جھکا دی اور حضور کی سرداری کو قبول کیا، حضور کی سرداری کو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ یہ فرمان الہی تھا، یہ امر ربانی تھا کہ غوث اعظم نے اعلان کیا۔ اور ایک بات سن لو، آخری بات، پھر کبھی آؤں گا تو تفصیل سے سننا، ایک آخری بات سن لو۔ ایک نوجوان غور کی غار میں عبادت الہی میں مشغول تھا، عبادت الہی میں مشغول تھا، ابھی نوجوان تھا کہ اس کے کانوں تک یہ آواز غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پہنچی۔ وہ مراقبہ کے عالم میں تھے، کنٹمپلیشن کی عالم میں تھے، لیکن ہوش میں آ گئے، بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے، گردن جھکا دی اور اعلان کیا کہ میری گردن ہی پہ آپ کا قدم نہیں ہے، بل علی راسی و عینی یا غوث الاعظم، اے غوث اعظم میری آنکھ پہ آپ کا قدم ہے، میرے سر پہ آپ کا قدم۔ اور اتنا کہنا تھا کہ پھر یہ آواز غور سے پہنچ گئی بغداد شریف، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک۔ آپ نے فرمایا سر تو سب نے جھکائے، گردنیں تو سب نے خم کی، مگر ایک نوجوان نے بے نظیر جواب دیا، بے مثال عقیدت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری آنکھوں پہ آپ کا قدم، میرے سر پہ، سر و چشم پہ آپ کا قدم۔ چونکہ اس کا یہ جواب بے مثال تھا تو ہم اسے مرتبہ بھی بے مثال دیتے ہیں، اسے سلطان الہند بنا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم سلطان الہند بنا دیتے ہیں۔ سارے ہندوستان بر صغیر، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا، برما بھی شامل تھا، افغانستان کے بھی بہت سارے شہر شامل تھے، جی سب کا تاجدار بنا دیا، سب کا سلطان بنا دیا، اور ایسا سلطان بنا دیا کہ ہر وقت کے سلطانوں نے، شہنشاہوں نے آپ کے دربار میں حاضری دی ہے اور سب نے آپ کا خطبہ پڑھا ہے۔ انگریزوں کا دور آیا تو لارڈ کرزن پکار اٹھا کہ I have visited a shrine in India which rules all over Indians irrespective of religion and creed۔ ہم نے ہندوستان میں ایک ایسی مزار دیکھی ہے جو سارے ہندوستانیوں پر بلا تفریق مذہب ملت حکومت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ غریب لارڈ کرزن کے یہ الفاظ ہیں کہ دیکھو جب حیات ظاہری میں تھا تو حکومت کر رہا تھا، اور جب قبر میں چلا گیا جب بھی حکومت کر رہا ہے، صدیاں گزر گئیں مگر اس کی حکومت کا یہ عالم ہے کہ اکبر نے بھی پیشانی جھکائی، جہانگیر نے بھی وہاں پیشانی جھکائی، شاہجہاں نے بھی ارے اکبر جیسا بددین جو گھر میں مندر بناتا تھا، جودھا بائی کی زلفیں سنوارتا تھا، مگر جب اجمیر پہنچا تو خدا یاد آیا اور اکبری مسجد بنوائی۔
اجمیر شریف میں ایک بڑی مسجد ہے کہ نہیں؟ گھر میں مندر بنانے والا خواجہ کے دربار میں مسجد بنا رہا ہے۔ یہ شان ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری کی۔ شاہجہانی مسجد بھی ہے، جہاں عالمگیری مسجد بھی ہے، لیکن دیکھو شان تو دیکھو کہ جس نے خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند بنایا ہے، بولو اس کی شان کتنی بلند ہے۔ وہ تو سارے عالم کا سلطان ہے، ہر زمانے میں روحانیت کا شہنشاہ ہے، روحانیت کا تاجدار ہے، اور اسی کی یاد منانے کے لیے آپ لوگوں نے یہ محفل کی۔ پھر کبھی موقع ہوا تو ان کا ہم تفصیلی ذکر کریں گے، صرف ان کا ایک قول پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات سے ہمیں آپ کو سب کو خوب متمتع اور فیاض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اللہ علیکہ، اے نسیم کوہ جانا، جب مدینے سے تو آنا، بوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سنگانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اشرفی شیدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا کاملا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طیبا واسعا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل والنجاة من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا افض علينا من بركات اوليائك الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.